یہ سن 1928 کی بات ہے جب گھارو کے شمالی کنارے شاہراہ حیدرآباد پر کراچی سے 40 میل دور ایک وسیع اور بلند ٹیلے کو دیکھ کر ہندوستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ رمیش چندر مجمدار نے کھدائی کا آغاز کیا۔ مرزا کاظم رضا بیگ کی ایک تحریر کے اقتباس کے مطابق اس ٹیلے کو دیکھ کر تاریخ دانوں کو یہی خیال آتا تھا کہ اگر اسے کھودا جائے تو ممکن ہے کہ یہاں کوئی پرانا شہر نکلے اور کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں جن سے تاریخ کی بہت سی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ سکیں یا بعض ایسی باتیں معلوم ہوں جو ابھی تک ہمارے علم میں نہ ہوں۔ کھدائی شروع تو ہوئی مگر بات کچھ زیادہ آگے نہ بڑھ سکی اور کچھ عرصے بعد یہ کھدائی روک دی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1951 میں محکمہ آثار قدیمہ کے ایک افسر لیزلی الکوک کی نگرانی میں یہ کام دوبارہ شروع ہوا۔ الکوک صاحب نے سرسری کھدائیاں کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں اسلامی زمانے سے پہلے کے کوئی آثار موجود نہیں اور یہاں کی کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی شہر دیبل ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ سن 1957 میں اس کام کی نگرانی پاکستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ FA خان کے سپرد کر دی گئی، جنہوں نے سن 1965 تک اس شہر کی کھدائی کا کام سر انجام دیا۔ ان کھدائیوں کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے بتایا کہ یہ شہر تقریباً 2000 سال قدیم ہے اور پہلی صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک اپنے عروج پر تھا۔ سن 1966 میں شائع ہونے والے پاکستان محکمہ آثار قدیمہ کے کتابچے بھمبور کے مطابق یہ وہی بندرگاہ تھی جہاں اسکندر اعظم نے اپنی فوجوں کو تقسیم کیا تھا۔ تازہ کھدائیوں کے بعد محققین نے دعویٰ کیا کہ لیزلی الکوک کا خیال غلط ہے اور یہ وہی شہر ہے جو عرب میں بنو امیہ کے دور حکومت کے وقت ہندوستان میں دیبل کے نام سے آباد تھا اور اس وقت سندھ کا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے تاجروں کے قافلے سمندر اور خشکی کے راستے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے۔ یہی وہ شہر تھا جسے محمد بن قاسم نے سن 712 میں فتح کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس شہر کی قدامت اور تہذیب کے مختلف پہلو سامنے آتے رہے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اس شہر کے وجود کی نشاندہی ہوتی رہی۔ کچھ محققین نے بتایا کہ یہی وہ شہر ہے جو محبت کی مشہور لوک داستان سسی پنو کا مرکز تھا۔ محبت کی داستان شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شاہ جو رسالوں میں رقم کی اور یوں اسے لازوال بنا دیا۔ سسی پنو کی داستان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھمبور ایک بہت ہی خوشحال اور بڑا شہر تھا۔ پنو کیچ مکران کا شہزادہ تھا اور وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ بھمبور آیا تھا۔ 2 مارچ سن 1958 کو بھمبور میں آثار قدیمہ کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ FA خان کو ان کھنڈرات میں 2 اہم تعمیرات کا سراغ ملا۔ ایک تو مضبوط قلعہ بند شہر پناہ جو مشرق سے مغرب کی طرف 200 فٹ چوڑی اور شمال سے مغرب کی طرف 1200 فٹ طویل تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ کے کتابچے بھمبور میں درج تفصیلات کے مطابق اس شہر پناہ کی تعمیر کا سراغ سن 1958 میں ملا۔ 2 برس بعد 17 جون سن 1960 کو محکمہ آثار قدیمہ کو انہی کھنڈرات میں ایک مسجد کے آثار ملے جو محکمہ آثار قدیمہ کے بیان کے مطابق برِ صغیر میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد کے آثار تھے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی کچھ خطبے بھی برآمد ہوئے جن پر خط کوفی میں تحریر کی گئی ایک عبارت کے مطابق یہ مسجد سن 109 ہجری یعنی سن 727 میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس تحریر کی برآمدگی کے بعد ماہرین آثار قدیمہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مسجد برِ صغیر میں تعمیر ہونے والی اولین مسجد تھی جو محمد بن قاسم کے ساتھیوں نے تعمیر کروائی۔ تاہم چرمن کے مقام پر سن 628 میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد کے دعوے کے بعد بھمبور کی یہ مسجد برِ صغیر کی پہلی مسجد تو نہیں کہلائی جا سکتی، البتہ اسے موجودہ پاکستان کی سرزمین پر تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے اس دعوے کو مشہور مورخ AB راجپوت نے اپنی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان میں بھی تسلیم کیا اور محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی شائع کردہ مطبوعات خصوصاً بھمبور نامی کتابچے میں مزید سند عطا کی۔ بھمبور کے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی اس پہلی مسجد کے آثار کی برآمدگی 23 ستمبر سن 1962 کو مکمل ہوئی۔ بتایا گیا کہ یہ مسجد کم و بیش مربع تھی۔ اس مسجد کا طول 122 فٹ جبکہ عرض 120 فٹ تھا۔ اس کے چاروں طرف چونے کے پتھر کی اینٹوں کی ایک ٹھوس دیوار تھی جس کی موٹائی 3 سے 4 فٹ تھی۔ مسجد کے صحن کا طول 75 فٹ اور عرض 58 فٹ تھا۔ یہ صحن اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ مسجد کے 3 اطراف میں دالان اور غلام گردشیں تھیں جن کی چھت لکڑی کے قطار در قطار ستونوں پر قائم تھی۔ کھدائیوں سے ملنے والے آثار سے معلوم ہوا کہ یہ دالان چھوٹے چھوٹے حجروں میں تقسیم تھی اور ہر حجرہ 9 سے 11 فٹ بڑا تھا۔
मस्जिद का मशरकी दरवाज़ा मस्जिद का सदर दरवाज़ा था जो 5.5 फीट चौड़ा था। इस दरवाजे के करीब एक बड़े कतबे के टुकड़े भी मिले जिन पर ख़त कूफ़ी में तहरीरें मौजूद हैं। ये सदर दरवाज़ा खासी बुरी हालत में मिला, ताहम मस्जिद का शुमाली दरवाज़ा निस्बतन अच्छी हालत में था। यह दरवाज़ा 7 फीट चौड़ा था और इसके साथ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में भी चौखटे और दहलीज के निशानात मौजूद थे। इन चौखटों पर लगी हुई लकड़ी गल चुकी थी। इस मस्जिद में कोई मेहराब नहीं थी और इसका नक्शा कूफा और वासिद की मसाजिद से मुशाबे था और इन्हीं का तसलसल लगता था। कूफा और वासिद की मसाजिद बिलतरतीब 670 और 702 में तामीर हुई थी और इनमें भी कोई मेहराब नहीं थी। बम्बोर में बरामद होने वाली ये मस्जिद 13वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। बम्बोर की इस मस्जिद में ख़त कूफ़ी में लिखे हुए कतबे भी बरामद हुए जो पत्थरों पर कंदा थे। ये कतबात फ़न ख़ताती का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद के शुमाल की जानिब एक नहायत वसी इमारत के आसार भी पाए गए जिसके मुतालिक गुमान किया गया कि या तो ये मस्जिद से मुल्हिका मदरसा है या सरकारी नस्ब व नसक की कोई इमारत। इस इमारत का दरवाज़ा बहुत शानदार था जो मस्जिद के शुमाली दरवाजे के बिल्कुल सामने खुलता था। भंबोर के आसार कदीमा की खुदाई मुकम्मल होने के बाद 14 मई सन 1967 को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मुमताज़ हसन ने इस मुकाम पर एक तारीखी अजायब घर का इफ्तिताह किया जहां वो नवादरात रखे गए हैं जो भंबोर की खुदाई के दौरान बरामद हुए थे और भंबोर की तारीख का पता देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।